الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. سب سے پہلے میرے تمام کے تمام محترم مومنین بھائیوں بہنوں کو جہاں جہاں سن رہے ہیں، آج کا یہ جشن بہت بہت مبارک خیر مبارک، اور خداوند متعال ہمیں اس صاحب الزمان کے ساتھ جشن منانا نصیب فرمائے. اور کیونکہ شب ایسی شب ہے کہ اگر آپ اسلامک کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں نا تو اردو میں عام طور سے محاورہ کہا جاتا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ 3 میں نہ 13 میں. تو اسلامی کیلنڈر اگر اٹھا کے دیکھیں گے، ہمارے بہت سے لوگ اس کو، کچھ لوگ تو پہنچ گئے. تو اسلامی کیلنڈر اٹھا کے میں سارا دن میٹنگوں میں بولتا رہا ہوں مسلسل، ابھی بھی ایک درس پڑھا کے بیٹھا ہوں، مجھے اندازہ نہیں کتنے گھنٹے بولا ہوں. تو کئی گھنٹے بولا ہوں اس وقت، مجھے اپنا اندازہ ہے کہ میں کتنا اس وقت تھک چکا ہوں. اور آج کل چونکہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم آ بھی گئے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا گھر پہ ہی ہیں، اگر ایک اور مجلس پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو 2 3 4 5 بھی بات کرتے ہیں دن میں مجالس پڑھنی. اور سب سے یقین مانے جو مشکل مجلس ہے نا، وہ یہ گھر بیٹھ کے کیمرے کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے. اور مجھ جیسا آدمی جو مومنین کا عادی ہو، جب تک چہرے نظر نہ آ رہے ہوں، یہ جو حبیب خدا نے فرمایا نا کہ مومن کو مومن کی زیارت کرنی چاہیے، اور یہاں تک ہے کہ چند باتوں سے اگر چاہتے ہو کہ شیطان مردود کی ناک زمین پہ رگڑو، تو ان میں سے کہا 2 باتیں عام کرو. ایک نماز قضا نہ کرو، دوسرا جب بھی مومن سے ملو تو ہاتھ ضرور ملا. جیسی ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے یا گلے ملتا ہے، آج کل تو کر نہیں سکتے، تو شیطان سر پیٹنے لگتا ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی ان میں جدائی ڈالنے کی، لیکن پھر بھی یہ مل لیے ہیں. رضوان گرامی اس کی بہت تاکید ہے، مومنین سے ملنا، زیارت کرتے رہنا زندگی بڑھاتا ہے، دعائیں قبول کراتا ہے، شہروں کو آباد رکھتا ہے. اور میرا تو صرف ملنا ہی مومنین سے ہی ہوتا ہے. اردو کا ایک اور محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور ہمارا صرف اٹھنا بیٹھنا مومنین میں ہوتا ہے. مجلس پڑھ لی، نماز پڑھا دی، میلاد پڑھ دیا، قرآن پڑھا دیا، ہمارے سارے کام جتنے بھی ہیں وہ قرآن و اہل بیت کے گرد گھومتے ہیں. میں اختتام پہ دعا کراؤں گا، یاد دلا دیجیے گا کہ بانی مجلس نے چاہا ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے میں انشاءاللہ دعا کرواؤں گا. تو عزیزان گرامی، اب یہ اسلامی کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں، ہمارے بہت سے مومنین 7 تاریخیں، نحس تاریخیں، نیک تاریخ ہے، یہ نحس ہے، یہ لکی ہے، ان لکی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا تاخیر سے میں تھوڑا سا ٹائم لوں تو چلے گی. اور یہ شاہ صاحب نے کہا تھا یقین مانیے کہ اب جب سب جیسے لاک ڈاؤن کھل رہا تھا تو جتنی دعوتیں تھیں کہ لندن میں اب آپ ہیں تو آ جائیں, تو میں نے یقین مانیے کہ سب پہ پرائیورٹی دی کہ آپ حضرات کے پاس سارے جشن کریں. کچھ مومنین تو لڑ رہے تھے, کہنے لگے بھی آپ تینوں جشن کیوں دے رہے ہیں انہیں. ایک آدھا ہمارے لیے رکھ دیں. پھر بہرحال کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا کہ چلے جمعے کو پڑھ دوں گا, پھر ہفتے کو پڑھ دوں گا. پھر تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ اسلامی کیلنڈر بہت سے افراد بڑے تاریخوں کے معاملے میں دقیق ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تاریخ کیسی ہے. اگر آپ اسلامی کیلنڈر کے دیکھیں گے نا تاریخیں, تو اس میں 3 تاریخ 13 تاریخ 23 تاریخ یہ نحس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک ہوتی ہے ساعت نیک, ایک ہوتی ہے نحس. نحس تو سمجھتے ہیں. تو اب وہ 3 تاریخ 13 اور 23 یہ نحس ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر. جو جن علماء نے بنایا ہے انہوں نے ان کو تاریخوں کو نحس لکھا ہے, سوائے 3 شعبان کے, 13 رجب کے اور 23 ماہ رمضان کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باتیں پہنچ گئی ہوں گی, بات پہنچ گئی ہے. اب یہ 3 شعبان 13 رجب اور 23 ماہ رمضان. اور بہت سے کہتے ہیں نہیں کیونکہ 23 میں قرآن صامت نے آنا تھا, 13 میں اور 3 میں 13 رجب اور 3 شعبان میں قرآن ناطق نے آنا تھا. تو اس لیے اللہ نے ان تاریخوں کو ساتھ رکھا, نہیں رکھا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ ایک وجہ نہیں ہے بلکہ ایک اور وجہ. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. تاریخیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. کچھ لوگ پہنچ گئے. تاریخیں ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی, یہ تاریخوں پہ یہ ہستیاں تاریخوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. عزیزان گرامی, جہاں مولا علی نے آنا ہو, اگر وہ کعبہ ہو بت بھی رکھے ہوں تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ کیونکہ علی آئے ہیں تو اب قبلہ بدل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ قبلہ یہ بن جائے گا. عزیزان گرامی, اب یہاں 3 شعبان ہے. آپ نے سن رکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں 70,000 سے زیادہ فرشتے. اچھا, فرشتے ہمارے جیسے نہیں ہیں. اللہ ان کو ایک اشارے سے خلق کرتا, جیسے ہوتے ہیں ویسے خلق ہوتے ہیں, جس کا جیسا جسم ہے. یہ پر بھی ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ایسے پر ہوں جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں, کیونکہ بعض کے 1 پر ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں. تو اب یہ کیسے اڑتے ہوں گے؟ یہ پر جو ہے ان کے رتبے بتائیں. مجمع گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. رضان گرامی, اب یہ ان کے پر بتائے ہیں کہ کسی کے 1 ہے پر, کسی فرشتے کے 2 ہیں, 3, 4 ہیں, زیادہ پر ہیں. تو اب 70,000 فرشتوں کو اترتے دیکھا. میں پیش کر رہا ہوں مرحوم آغا یزدی کی کتاب سے. تو وہ فرماتے ہیں, مرحوم کہتے ہیں کہ جب 70,000 فرشتوں کو اترتے دیکھا نا, تو ایک فرشتہ تھا, نام تھا فطرس. اچھا, بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں, فرشتے سے گناہ نہیں, ترک اولا تو ہو سکتا ہے. جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انبیاء سے ہو سکتا ہے, 14 سے نہیں ہوتا. چودہ معصومین سے ترک اولا نہیں ہوتا, انبیاء سے ہو سکتا. تبھی تو کہتے ہیں بچپنے سے ماں نے سکھایا تھا اللہ, پنجتن, امام, معصوم. تو کبھی آپ نے کسی نے کہا ماں سے کہ نہیں 1,24,000 انبیاء, حضرت مریم اور 14 معصوم. ہم نے بھی یہی سیکھا, آج تک یہی سکھا رہے ہیں. توجہ بھئی, ہم بھی سب کو یہی سکھا رہے ہیں. معصوم 14, تو ذہن میں آنا چاہیے نا بھی سارے انبیاء معصوم ہیں شیعہ عقیدے کے لحاظ سے. حضرت مریم معصومہ ہے, تو پھر کیوں کہتے ہیں 14 معصوم؟ یعنی جیسے 14 معصوم ہے ویسا کوئی نہیں.
غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی جیسے 14 میں سے کوئی نہیں، ان 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، انبیاء سے ہو سکتا، انبیاء سے ہو سکتا، کچھ سے ہوا بھی ہے۔ جناب آدم سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہوا۔ گناہ تب ہوتا جب حرام کیا ہوتا، گندم حرام نہیں ہے، اور اگر بائبل مانتے ہو تو سیب بھی حرام نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جب حرام نہیں کیا تو معصیت نہیں، گناہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ ترک اولا ہوا، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ترک اولا ہوا تو اچھا فرشتوں سے جب انبیاء سے ہو سکتا ہے تو شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے۔ یہ بھئی کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ فرشتے افضل ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء افضل ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب تب جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب ایک فرشتے سے فطرت سے گناہ نہیں کیا، ترک اولا ہو گیا۔ اللہ نے کوئی کام کہا، کام کرتے ہی فرشتے نے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ کس نے کہا؟ فطرت۔ تو فرشتے نے کہا کہ بھئی مجھ جیسا کون ہوگا؟ اللہ نے یہ کہا مجھے کہا۔ اللہ نے اسی موقع پہ پر چھین لی، ایک جزیرے پہ زمین پہ رک گئے۔ اب کیا ہوا؟ کہا بھئی پروردگار پر کہا، یہ جملہ جناب جبرائیل نے کہا یہ کیوں کہا تھا من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ کبھی میں نے تو اللہ کے حکم پہ کہا تھا، کہا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ مجمع چلے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ مدتیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، اچانک فطرت نے دیکھا کہ 70,000 ملائکہ آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے۔ ایک مرتبہ فطرت نے جناب جبرائیل سے کہا اے جبرائیل سردار ہیں آپ فرشتوں کے، پتہ تو چلے ہے کیا؟ کہا 3 شعبان ہے، حسین ابن علی کی آمد ہے۔ تو فطرت نے کہا کہ اگر اللہ سے اجازت مانگو مجھے بھی لے چلو، جہاں 70,000 فرشتے تو مجھے بھی اٹھا۔ تو جناب جبرائیل سید الملائکہ ہے، امین وحی ہے، فوراً کا پروردگارہ کیا حکم ہے تیرا، لے جاؤں یا چھوڑ داؤں؟ اللہ نے کہا لے جاؤ، اس نے حسین کے صدقے میں مانگا۔ کیا کہا تھا کہ بھی کہا جا، کبھی حسین ابن علی آ رہے ہیں کہ لے چلو، کس کے لیے مانگا تھا؟ حسین ابن علی کے صدقے، بھائی لے چلو، لے آئے۔ کہا یا رسول اللہ سلام آپ پر اور آپ کی آل پر، یہ سارے فرشتے آپ کو تبریک کہنے آئے ہیں حسین کی آمد پہ۔ ایک مرتبہ فطرت سے آگے بڑھے گا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے پروں کی جگہ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لوں۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کا صدقہ مانگ رہے ہیں نا، تو پیغمبر نے بھی روکا نہیں، کہا اجازت ہے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ گہوارے سے مس کیا اپنے آپ کو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی ذریعہ مقدس پہ جائے اور اسے شفا مل جائے تو تعجب نہ کرنا۔ آئے فطرت فرشتہ ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے پروں کی جگہ کو مس کیا، تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ زیارت کی حسین ابن علی کی، ہاتھ نہیں لگایا، توجہ، مس کیا اپنے آپ کو گہوارے سے، پر واپس آ گئے۔ جیسے ہی پر آئے نا تو اڑنے لگے گا من مثلی۔ اسی جملے کو دہرایا، سارے فرشتے پیچھے ہٹے گا، پھر وہی ہوگا۔ ایک دفعہ پر جل چکے پھر وہی حرکت کر دی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ من مثلی پہ کہنے پہ تو فرشتے کے پر جلا دیے گئے تھے، من مثلی مجھ جیسا کون، اب دوبارہ کا من مثلی، لیکن اڑتے رہے۔ فرشتوں کا پروردگارہ پہلے پر کیوں جلے، اب کیوں نہیں جلے؟ کہ پہلے خود پہ ناز کیا تھا، اب حسین پہ۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا کس پہ ناز کیا؟ اب حسین ابن علی پہ ناز کیا۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کون ہے حسین ابن علی کہ خالق کو ناز ہے میرا حسین۔ عزیزان گرامی سب کے لیے پیغمبر اسلام نے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، بالکل سینہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن پڑھوں گا۔ تو حبیب خدا نے جو الفاظ فرمائے ہیں نا اہل بیت، انہم منی وانا منہم، علی منی وانا منہو، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، علی مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ نہیں پہنچا سکا۔ علی منی وانا منہو۔ توجہ، جناب امام حسن کے لیے بھی یہی فرمایا، بی بی کے لیے بھی یہی فرمایا، لیکن جب مولا حسین کی باری آئی نا تو آپ نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور کہنا چاہیے تھا میں ان سے، لیکن کہا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ 3 شعبان نہ ہوتی نہ پڑتا ایسے بھائی، آپ نے سب کے لیے کہا علی مجھ سے میں ان سے، یہ اہل بیت مجھ سے میں ان سے، لیکن جب مولا حسین کی باری آئے تو یہ نہیں کہ حسین مجھ سے میں ان سے، کہ حسین مجھ سے میں حسین سے۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی ایسا تو نہیں جو پریشان ہو گیا ہو؟ اچھا مجھے زیادہ پریشان کرے، کیونکہ جانتے کیا ہوتا، اگر آپ نے حدیث نہ سنی ہوئی ہوتی تو پھر یقین مانیے آدھا مجمع پریشان ہوتا، لیکن یہ وہ حدیث ہے جو تمام مسلمانوں نے، تمام شیعہ سنی نے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ لکھی، اور انہی الفاظ کے ساتھ لکھی۔ اب کیونکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ پیغمبر نے ایسے ہی فرمایا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیوں فرمایا ہے۔ بھئی پیغمبر نے حدیث فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یعنی حدیث کی ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں نا حضرات؟ حدیث شروع بھی حسین سے ہوتی ہے، اختتام بھی حسین پہ ہوتی ہے۔ پیغمبر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا میں اور پریشان کروں گا پھر جواب دوں گا۔ اب دیکھیں یہ بڑی آسان سی بات ہے، ہر بیٹا، ہر پوتا، ہر نواسا باپ سے، دادا سے، نانا سے ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی باپ کہے یہ بیٹا مجھ سے، بالکل صحیح، دادا کہے یہ پوتا مجھ سے، نانا کہے نواسا مجھ سے ہے، بات صحیح ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے نہیں ہے بھئی، جتنا بھی جیسا بھی ہو، پوتا جیسا بھی ہو، نواسا جیسا بھی ہو، دادا سے نانا سے ہے، لیکن اگر نانا یا دادا کہیں میں اس سے ہوں، کہہ رہے نانا یا دادا نواسے یا پوتے سے کیسے ہیں؟ اور اگر نانا سید المرسلین ہو، خاتم النبیین ہو، محبوب خدا ہو، عام ہستی بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک پوتا یا نواسا بہت ترقی کر گیا، بہت نام ہو گیا، اور دادا کہے میں اس سے ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا اتنا نام نہیں، بات پہنچ رہی ہے، یا ان کی اتنی عزت نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ اگر باپ کہنا اب یہ بیٹا مجھ سے نہیں میں اس سے ہوں، جتنا اس کا نام ہے اتنا میرا نہیں،
جتنی اس کی عزت اتنی میری نہیں، جتنا اس کا علم اتنا میرا نہیں. دادا کہے سمجھ میں آتا ہے، نانا کہے سمجھ میں آتا ہے، اگر نام نہ ہو، اگر عام نانا نہ ہو، محبوب خدا ہو، وہ کہیں الحسین منی، یہ پہلا جملہ سب کو سمجھ میں آتا، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں. آپ کا پتہ نہیں سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ پیغمبر نے گھر میں نہیں کہا تھا، ازواج سے نہیں کہا تھا، منبر پہ مسجد نبوی میں صحابہ سے کہا تھا، اور وہ بھی کم سن حسین، آغوش میں لیا، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. خدا کی قسم صرف پیغمبر نے کہا نہیں اولاد کو چوما کرو، چوم کے بتایا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، صرف یہ نہیں کہا بچوں کو بتایا کرو تمہیں محبت ہے، صرف کہا نہیں ہے، محبت کا اظہار کر کے بتایا. اپنے بچوں کو بتایا کرو میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بچوں کو بتانے کیا ضرورت، انہیں ویسے ہی پتا ہونا چاہیے، نہیں پتا ہوتا. کئی بچے اسی احساس کمتری میں جوان ہو جاتے ہیں، باپ نے آج تک اظہار ہی نہیں کیا، پتہ نہیں سے محبت ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رسول خدا بار بار کہتے ہیں پروردگارہ مجھے علی سے محبت ہے، مجھے فاطمہ سے محبت ہے، مجھے حسن سے محبت ہے. بھائی یا رسول اللہ جہاں آپ نے گھر میں کہہ دیا وہیں یہ بھی کہتے تھے نہیں، منبر پہ آئے، آغوش میں لیا، اٹھایا. اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہاتھوں پہ بلند حسین، اب پیغمبر فرما رہے اللہم انی احب حسینا، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے، فاحب من احب حسینا، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. صرف غور فرما رہے ہیں جانے کی نا، صرف اتنا نہیں فرما رہے مجھے حسین سے محبت ہے، بلکہ دعا کر رہے ہیں پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اور دنیا والوں سمجھ لو شیعہ کیوں حسین سے محبت کرتے ہیں. رسول خدا ہے حبیب اللہ، حبیب یعنی محبوب خدا، محبوب خدا کے محبوب کا نام حسین ہے. وہ جو اللہ کا محبوب ہے نا اس کے محبوب کا نام حسین ہے، اور بہت زیادہ چومتے ہیں، یہاں تک کہ امہات المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنا چومتے ہیں آپ حسین کو. مجھے اب تفصیل میں نہیں جانا، لیکن یہاں تک خدا کی قسم اعضاء کو الگ الگ بھی لکھا ہے، صرف یہ نہیں چومتے تھے. اچھا یہ تو میں نے کہا نا چومتے تھے، اب لگتا ہے رخسار چومتے ہوں گے، نہیں خدا کی قسم یہ بھی لکھا ہے کون کون سے اعضاء چومتے. پیشانی چومتے تھے، لبوں کو چومتے تھے، گلے کو چومتے تھے، رخسار کو چومتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، سینے کو چومتے تھے. اعضاء کے نام لکھیں کہ اتنا زیادہ آنسو بہنے لگتے تھے. چومتے چومتے پیغمبر اسلام حسین میں گم ہو جاتے تھے. اچھا میں نے آپ کو ساری تمہید باندھی، وہ جملہ میں پیش نہیں کر سکا ہوں ابھی تک، سنیں گے نا؟ گلا تنگ تو نہیں کر رہا، وہ کہتے اتنا تنگ نہیں کر رہا. شاہ صاحب اتنی مدارس سن کے نا آدھے خطی تو خود ہو گئے. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ کیوں حبیب خدا نے فرمایا اللہ، یعنی لیکن بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. سنیں گے نا؟ ہر نواسا نانا سے،
لیکن رسول خدا جیسا نانا حسین جیسے نواسے سے کیسے؟ آپ نے 12 ممبروں سے سنا ہوگا حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جان دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا، ذات توحید کو نہیں۔ اللہ تو ہوتا، ماننے والا کوئی نہ ہوتا، تو کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچایا، توجہ، رسالت کو بچایا، امامت کو بچایا، ولایت کو بچایا، قرآن کو بچایا، نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا۔ توجہ، یہ ساری عبادات ہیں تو حسین کے صدقے میں، ساری عبادات ہیں تو حسین کے صدقے میں۔ توجہ، اب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کربلا تک حسین مجھ سے، کربلا کے بعد میں حسین سے۔ غور فرمائیں، اللہ نے گرامی یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں حسین مجھ سے کربلا تک، اور کربلا کے بعد میں حسین سے۔ میں ذرا پلٹا کے پیش کر دیتا ہوں اذان گرامی، ایک گھر میں اگر کئی افراد ہوں تو وہاں بڑوں کی بات سنی جاتی ہے، اسے اہمیت دی جاتی ہے، اور بچوں کی باتیں بعض اوقات نہ سنی جاتی ہیں نہ اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ اتنے گھر میں بڑے بڑے افراد موجود ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے، نتیجہ میں دے رہا ہوں، گھر میں بڑے ہوں، نانا ہیں، نانی ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ایک سے ایک، چچا، سب کے بڑے بڑے مقامات ہوں۔ اچھا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور بچوں میں بھی جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا نا، لاڈلا ضرور ہوگا، لیکن بات نہیں سنی جائے گی۔ اور اگر کسی گھر میں نانا سید المرسلین ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، دادا سید بطحا ہو، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، نانا ہے رسول خدا سید المرسلین، نانی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، دادا ہے ابو طالب سید بطحا، دادی کون؟ جو کعبے میں ولادت کے لیے جاتی ہو، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جہاں باپ ہو سید الاولیاء، ماں ہو سیدۃ النساء، ایک چچا ہو سید الشہداء حمزہ، کوئی ہو جعفر طیار، بڑا بھائی ہو سید شباب اہل الجنہ، وہاں کوئی بچہ ہو حسین ابن علی، اسے اپنی بات منوانی ہو، اپنی اہمیت گنوانی ہو، تو کیسے منوائے، کیسے گنوائے؟ تو ایک مرتبہ نانا سے کہیں گے نانا آپ کی رسالت میں بچاؤں، بابا آپ کی ولایت میں بچاؤں، اماں آپ کی عصمت کی میں گواہی دوں گا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ اے جعفر طیار، اے حمزہ، قربانیاں میں بچاؤں گا۔ اے محسنان اسلام ابو طالب، اے خدیجہ، اے میری نانی، اے میرے دادا، آپ کی قربانیاں میں بچاؤں گا۔ اے میرے بھیا حسن، آپ کی سیادت میں بچاؤں گا۔ آپ ہی کی نہیں، آدم سے لے کے آج تک سارے انبیاء کی ساری زحمتیں چھٹے امام گواہی دیں گے، یہ وارث ہے، یہ وارث ہے، اس نے ساری زحمتیں بچائیں۔ اب کیا کریں گے؟ جب میدان کربلا میں آئے کوئی یزید کہے بیعت کرو تو حسین ابن علی کہیں گے یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے نانا کا ہاتھ ہے،
کا ہاتھ ہے، یہ میری ماں فاطمہ کا ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے، یہ عقیل و جعفر و حمزہ کا ہاتھ ہے، یہ ابو طالب و خدیجہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ اگر تیرے ہاتھ میں دوں، لا الہ الا اللہ کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، محمد رسول اللہ لوگ مٹانے لگیں گے، علی ولی اللہ کوئی نہیں پڑھے گا، میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ لیکن تو نے کہا تھا یہ ہاتھ دے یا سر، تو سر دے دوں گا ہاتھ نے۔ توجہ فرمائے جانے کے نام، سارے انبیاء کی زحمتوں کو اپنے ہدف تک پہنچانے والی ایک ہستی ہے، اس لیے سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں تھی اور سب ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، آفرین اے حسین، آفرین اے حسین، احسن اللہ لک۔ اب یہاں پہ آفرین کے لفظ، احسن کے لفظ سب کے سب پیش کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک گھر کا ایک بچہ آج سب کا ناز بن گیا ہے۔ تھوڑی سی زحمت اور دوں گا، کوشش کروں گا 10 منٹ کے اندر بات مکمل کروں۔ عزیزان گرامی، کون ہے حسین ابن علی؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سید الشہداء، سارے انبیاء موجود ہیں، اور یہاں تک صاحب کا جملہ لیکن میں فضائل میں پیش کر رہا ہوں کہ تمام دشمنوں سے پوچھا گیا حسین کی کیا حالت تھی، سارا دن لاشیں اٹھا 72 لاشیں اٹھائے، اور کچھ نے لکھا 72 تو اصحاب تھے، 18 جوان تھے اپنے گھر کے، سارے لاشیں اٹھائے، کیا حالت تھی، بھوک پیاس، شدت گرمی کی، اتنے لاشیں گھر کے اندر۔ تو حسین کی حالت کیا تھی؟ خدا کی قسم، تاریخ کے اور روایات کے الفاظ یہی ہیں کہ جیسے جیسے روز عاشور گزر رہا تھا، حسین کے چہرے پہ کمزوری نہیں آ رہی تھی، ہیبت و جلال بڑھتا چلا جا رہا تھا، حسین کا جلال بڑھ رہا تھا، اور بار بار سر اٹھا کے کہتے تھے پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ کمزوری نہیں آ رہی تھی، جیسے جیسے دن گزر رہا تھا حسین کا روب بڑھتا جا رہا تھا، جلال بڑھتا جا رہا تھا، اور حسین ابن علی کی طاقت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ جب حملہ کرتے تو ایک ایک حملے میں کشتوں کی پشتیں لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ شامیوں اور کوفیوں کو اس طرح سے بھگاتے کہ محسوس ہوتا تھا ان کے جو لشکر ہیں وہ فرات کو پار کر کے کوفے تک پہنچ رہے ہیں۔ اتنا روب تھا حسین ابن علی کا کہ روب میں نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئی، اے حسین واپس لے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب آواز آئی کہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تو یہاں کوئی بھی کہہ سکتا ہے موسیٰ کے وارث ہیں امام حسین، اور موسیٰ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے بغیر واسطے کے بات کی، اللہ نے بغیر واسطے کی بات کی، اور حسین وارث ہے۔ تو ایک ایسا لہجہ آنا چاہیے کہ جہاں بیچ میں کوئی نہ ہو، اللہ خود حسین سے خطاب کرے، وہ یہی مقام ہے کہ اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، جبکہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم اور ہے، راضیۃ مرضیہ کی منزل اور ہے،
اب ایک مرتبہ کوئی پلٹ کے کہہ سکتا ہے فرشتہ کہہ رہا ہے، یہ رب مخاطب نہیں ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ فرشتے نے کہا اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ یہاں فرشتہ مخاطب نہیں، خود خدا مخاطب ہے، قرآن ہے، حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے حدیث شیعوں کی ہوگی۔ بھئی آخری آیت میں کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا۔ نماز میں کہتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک تو عبد میں نے نماز سے دکھا دیا، ویسے ہی تلاش کرو کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا میرے بندوں میں آ جا، یہ سارے انتظار میں ہیں۔ یہ فرشتے کی جرت نہیں کہے کہ میرے بندوں میں آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، میری جنت میں داخل ہو جا۔ ساری دنیا جنت کی منتظر ہے، ساری دنیا جنت مانگ رہی ہے، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے جنت حسین مانگ رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہاں خالق خود مخاطب ہے، نہ جانے کون سا بندہ ہے، یہ سب کی محبتوں کا مرکز ہے۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سب کے سب اللہ کے گھر جاتے ہوں گے، سب بیت المقدس جاتے ہوں گے، سب مسجد نبوی جاتے ہوں گے۔ میں آپ کو روایات دکھا سکتا ہوں، سارے انبیاء، سارے ائمہ، سارے ملائکہ کہتے ہیں پروردگارا ہمیں حسین ابن علی کی زیارت کرا دو۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ میں ہمارے ہاں روایات میں کیوں مستحب ہے زیارت پڑھنا؟ آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ میں، یہاں تک ہے کہ خود حضرت سیدہ مدینے سے کربلا آ جاتی ہے، ماں ہے، ماں کا احترام تو سب پہ واجب ہے، نبی اور امام پہ بھی ماں کا احترام واجب ہے۔ تو یہ ماں اپنی محبت کا اظہار کر رہی، اے میرے لال تو اتنا زخمی ہے، میں آ جاؤں گی، میں آ جاؤں گی کربلا۔ یہ حسین ابن علی ہیں عزیزان گرامی، جو سب کی محبتوں کا مرکز ہو، جسے ہر نبی اور امام نے یاد کیا ہو۔ کسی نبی اور امام کے لیے، نہ رسول خدا کے لیے، نہ علی مرتضیٰ کے لیے، نہ حضرت سیدہ کے لیے، نہ امام حسن، نہ امام، کسی کے لیے اتنی زیارات نہیں ہیں جتنی مولا حسین کے لیے۔ ہر مناسبت پہ زیارت ہے، اٹھائیں مفاتیح، اٹھائیں ساری کتابیں اٹھائیں۔ نیمہ شعبان پہ امام حسین کی زیارت ہے، شب قدر میں امام حسین کی زیارت ہے، عید الفطر پہ امام حسین کی زیارت ہے، عید الاضحیٰ پہ امام حسین کی زیارت ہے، یوم عرفہ پہ امام حسین کی زیارت ہے، عاشورہ پہ امام حسین کی زیارت ہے، اربعین پہ امام حسین کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ہر مناسبت پہ زیارت ہے۔ کیوں؟ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، اے حسین، ہر خوشی ہر غم میں حسین حسین۔ تھوڑی سی دیر اور چلیں گے، بھائی گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن پڑھنے کا جی کر رہا ہے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کیفیت اس وقت عجیب و غریب ہے۔ میں پورے سال مولا حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، جب ان کے فضائل پہ آتا ہوں میری اپنی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے حسین ابن علی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ مقدس مقامات بنائے ہیں، مقدس تاریخیں بھی بھیجی ہیں کہ بھئی ان مقدس تاریخوں میں مانگو گے عطا کروں گا۔
مقدس مقامات پہ آؤ گے عطا کروں گا. یہی جشن آپ گھر میں سن سکتے تھے. علم میں اضافہ ہوتا نہ ہوتا, ثواب ملتا نہ ملتا, لیکن وہ جو امام بارگاہ میں آنے کا ثواب ہے, وہ جو فرش عزا کا ثواب ہے, وہ سوائے فرش عزا کے کہیں نہیں ملتے. یہ جو اتنے فرشتے کہتے ہیں پروردگارہ حسین کی مجلس میں جانے دے. امام صادق کی حدیث ہے, میں ابھی وقت لوں گا. دنیا میں جو سب سے زیادہ مخلوقات ہیں وہ فرشتے ہیں. نہ اتنے انسان ہیں, نہ اتنے پرندے ہیں, نہ اتنے جن ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں کوئی, نہ ذرات اتنے ہیں جتنے فرشتے ہیں. سب سے زیادہ فرشتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں ایک ایک شب جمعہ میں 70 ہزار فرشتے آتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے. کہا مناسبتیں آتی ہیں, پروردگارہ مجھے اجازت, مجھے. کہا پھر جن فرشتوں کو اجازت ملتی ہے نا, انہیں دوبارہ اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں, وہ جو انتظار میں ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی پہلی باری کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں ہے مجمع. اگر آپ میں سے کسی نے 2 دفعہ زیارت کی ہے تو شکر ادا کرے. فرشتوں کی دوسری نوبت نہیں آئی, میری نوبت آ گئی. اور خود شرما فرماتے ہیں کہ مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. کامل زیارات اٹھا کے دیکھیں, نام سے حسب نسب سے پریشان ہو رہے ہیں. میں تو ابھی بہت کچھ پڑھنے والا تھا, اگر ایسے پریشان ہو گئے میں سارا چھوڑ دیتا ہوں مضمون. تو اللہ نے مقدس مقامات بنائے. 5 منٹ بس ختم. اللہ نے مقدس مقامات بنائے, ان سب کو القابات دی. اللہ نے کہا میرا حرم مکے میں ہے تو یہ مکہ نہیں, مکہ مکرمہ ہے. میرے نبی کا حرم مدینے میں ہے تو اب یہ صرف مدینہ نہیں ہے, یہ مدینہ منورہ ہے. توجہ, میرے ولی کا, میرے علی کا. حرم نجف میں ہے تو اس لیے نجف اشرف ہے. ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے بالکل صحیح کیا, اپنے تمام مزاروں کو کہا شریف ہیں. جہاں سب کا شرف ختم ہو جائے وہاں سے علی کا شرف شروع ہوتا. نجف اشرف, علی کی وجہ سے اللہ نے کہا نجف اشرف. میں اب گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. تو اللہ نے کہا میں تمام مقدس مقامات کو, بیت المقدس, مشہد مقدس یا بیت القدس, اللہ نے کہا میں سارے مقامات کو, مقدس مقامات کو کوئی نہ کوئی لقب دے دوں گا, لیکن یا میرا عرش عرش معلیٰ رہے گا, یا اے حسین آپ کا کربلا کربلا معلیٰ ہوگا. عزیزان گرامی, معلیٰ ہے علا سے, بلند, بلند. اللہ کا عرش بلند ہے تو اسے کہتے ہیں عرش معلیٰ. بلندی پہ ہے عرش معلیٰ. کربلا تو زمین پہ ہے, لیکن اگر معلیٰ والا کہے یہ معلیٰ ہے, اب پوچھنا پڑے گا یہ معلیٰ کیوں ہے زمین پہ ہے؟ تو کربلا کی سرزمین کا کہ خبردار مجھ میں حسین ہے. یہ کربلائے معلیٰ ہے, یہ کربلائے معلیٰ ہے. اذان گرامی, اسی لیے اسلام میں مطہرات بہت کم ہیں, طاہر چیزیں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا تھا 5 منٹ میں مکمل کر دوں گا, 1.5 منٹ ہے. وہ شاہ صاحب آج پوری نوٹس لی بیٹھے ہیں.
وہ کہہ رہے ابھی تو گلا صحیح ہوا آپ کا. تب آپ پڑھیے. عزیزان گرامی اب یہ پیش کر رہا ہوں, 1.5 منٹ کے اندر بات مکمل کروں گا, اس کے بعد. عزیزان گرامی, یہ تمام کے تمام مقدس مقامات اپنی جگہ, مطہرات پیش کر رہا ہوں. 5 چیزیں. لکڑی پاک ہے, طاہر ہے, مطہر نہیں. مطہر ہے پانی, خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے. ایک شرط ہے, صرف پاک ان چیزوں کو کرتا ہے جن میں پاک ہونے کی صلاحیت ہو. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ سن لے, وہ کہیں بازار سے کتا لے اور دریا چھیز میں جا کے ڈبو دے, ڈبو کے نکالے 70 دفعہ, کبھی میں نے 70 دفعہ دھو لیے. نہیں, یہ اور زیادہ نجس ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پہلے تو جب خشک تھا تو خود ہی ناپاک تھا, اب جب اس پہ پانی ڈال دیا نا, نہیں پہنچا سکا. تو مطہرات بھی انہی کو پاک کرتی ہیں جن میں خود صلاحیت ہو. اب کوئی نہ کہے پاک بزموں میں بیٹھتے تھے, تو پاک کیسے نہیں ہوئے؟ خود میں صلاحیت ہو. ڈیڑھ 2 منٹ تو گزر گئے, بات مکمل کر دوں. میں بات مکمل کر رہا ہوں اور کچھ نہیں پڑھوں گا. تو اب پانی ہے طاہر بھی, مطہر بھی, خود بھی پاک ہے, دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. شرائط ہیں. اچھا, پانی کی بھی علماء نے 5 اقسام لکھی ہیں. کتنی؟ 5. بہتا ہوا پانی, کنویں کا پانی, بارش کا پانی, کور پانی, قلیل پانی. پانی پوری طرح سے پنجتنی ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا المؤمن کالماء, مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے, خود بھی پاک ہوتا ہے. پاک کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. نہیں پہنچا سکا, ایمان انسان کو پاک کرتا. ممبر سے نہ کہلائیے گا, آج کل ہر رات ریکارڈ ہو رہی ہے, FIR کٹتی رہتی ہیں. لفظ بھی عجیب و غریب ہے, FIR 3 حروف ہے منحوس میں. توجہ رکھیے گا, میں نے کہا تھا پڑھنے کے موڈ میں. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات, میں FIR کی بات کر رہا تھا. تو عزیزان گرامی سب بھول بھال کے واپس آ جائیں. تو عزیزان گرامی اب یہ پانی جو ہے نا یہ پاک ہے. توجہ, پاک ہے, پاک بھی کرتا ہے. مومن پاک ہے, المؤمن کلمہ پاک کرتا ہے. صلاحیتیں الگ الگ ہیں. عزیزان گرامی کبھی آلودہ بھی ہونا, تو میں نے کہا نا کہ انسان سارے پاک نہیں ہیں, سارے انسان پاک نہیں ہیں. بھئی مشرک, کافر, منافق, تو یہ نجس ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان کے ذریعے. مومن ایمان اس کا ہر چیز کو پاک کرتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا مکمل کر رہا ہوں. تو پانی ہے طاہر بھی مطہر بھی. مٹی طاہر بھی ہے, مطہر بھی, خود بھی پاک ہے, پاک بھی کرتی ہے. بھئی وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تیمم کیا جا سکتا ہے. میں تیمم کروں گا, نیت بدل از وضو, میرا تیمم ہو گیا. توجہ. تو عزیزان گرامی مٹی پانی پاک ہے, پیا جا سکتا ہے. مٹی پاک ہے, طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, کھائی نہیں جا سکتی. کھائی نہیں جا سکتی. انبیاء کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. حتیٰ رسول خدا کی قبر مطہر کی مٹی کھانے کی اجازت, علی مرتضیٰ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت, جناب سیدہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت.
امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں، لیکن سید الشہداء کی قبر کی مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا ہے۔ خاک شفا، چند ذرات رکھ لو، پانی میں ڈالو گے شفا مل جائے گی۔ مولا نے کہا سفر میں ساتھ رکھو، کہا مولا نماز کے لیے کام آئے گی، مولا نے کہا نہیں تمہاری حفاظت بھی کرے گی، یہ مٹی تمہاری حفاظت کرے گی۔ کہا مولا کیسے؟ کہا چور تمہیں نہیں آلے گا، درندوں سے بچائے گی۔ کہا مولا درندوں سے چوروں سے بچائے گی تو پھر سمندر میں تو ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں وہاں بھی رکھو، اگر تلاطم آ جائے تو چند ذرات ڈال دو۔ پتہ نہیں کتنا پڑھوائیں گے آپ حضرت۔ عزیزان گرامی، یہ سارے تلاطم روکنے ہوں تو بس ایک نام ہی کافی ہے، یا حسین۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن ہے، آپ آئے ہیں تو آنے کے بعد ایمان تر و تازہ ہو جائے اور جی کرنے لگے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کھل جائے۔ آئیں ذرا مل کے دعا مانگتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے اپنے حسین کا صدقہ دینا پسند ہے، پروردگارہ ہمیں اپنے حسین کا صدقہ عنایت فرما، سب مؤمنین مؤمنات کی دعائیں مستجاب فرما، بانی جشن کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے تمام مرحومین مخصوصاً بانی جشن کے جو مرحومین ہیں حاجی محمد رمضان، ان کے اہلیہ اور حاجی گلستان خان اور شوکت حسین اور تمام رائے برادری کی جو مرحومین ہیں، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ آج کی شب کا واسطہ، اس سال میں ہمارے بہت سے مومنین دنیا سے رخصت ہوئے۔ مجھے جعفری صاحب اور بہت سے مومنین بہت یاد آتے ہیں کہ یہ آتا تھا یہاں پہ، میں 20 سال ہو گئے، حاج مظہر صاحب اور بہت سے مومن۔ پروردگارہ ان سب کے درجات بلند فرما، ان سب کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں معصومین علیہ السلام تیرے حجت نے بتایا، تیرے امام نے، تیرے ولی نے بتایا، روز قیامت سب سے جو بڑا دروازہ ہوگا جنت کا وہ حسین ابن علی کا ہوگا۔ پروردگارہ ہمیں جنت میں مولا حسین کے در سے وارد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے بانی جشن کے اور دیگر تمام کے تمام مومنین مومنات کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ کیونکہ دنیا کے اندر رسم ہے 3 شعبان پہ اکثر ممالک کے اندر، حتیٰ ایران کے اندر، عراق میں، صرف یہ ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے، کہ جب 3 شعبان آتی ہے تو ہمیشہ عموماً عام طور سے ایک آدھا جملہ یا ایک آدھا شعر ایسا ہوتا ہے جس کے اندر مصائب کا ہوتا ہے۔ میں نے ایک رخ دیا ہے، پروردگارہ بس ایک واسطہ دوں گا تاکہ اگر آنکھ میں آنسو ہے جناب سید الشہداء کے لیے، مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے فرمایا تھا مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے حسین کا، ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب، عراق و شام کی، ایران کی، مدینہ مکہ کی ساری زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔